آئیے. اچھا یہ پہلی پولیٹیشین ہے جو ہمارے شو پر آئی ہے جو مجھے لگتا ہے بہت خوبصورت بھی ہے, پیاری بھی ہے, ٹال بھی ہے, اور اپنے کام سے بھی آپ کا قد جو ہے وہ دراز ہے. That is so nice of you, فضا. It's an honor کہ میں یہاں پہ آئی ہوں. سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے بھی بہت شوق تھا کہ میں کہا فضا اتنی ٹال ہے, کیا میں اتنی ٹال ہوں, لیکن اب لگ رہا ہے کہ برابر ہی. فضا کو بھی کسی نے ٹکر دی. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کہ فضا آپ کے پاس بکری لگ رہی ہے. No comment. تھینک یو سو مچ. اس سے پہلے کہ میری یہاں پر اور کلاسز لیڈرشپ رکھیں گے بہت ساری, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ نے آگے ان کی کلاس لے دی ہے. تھینک یو فضا, تھینک یو فار انوائٹنگ می, اٹس این آنر. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے سے بچنے کی کوئی تیاری کر کے رکھی ہے؟ ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان دھرنے سے بچنے کی کوئی تدبیر بنا رہے ہوں. اس لیے بچیں گے کہ ان کے اپنے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اگر کوئی پیچھے کوئی مفاد پورا ہو گیا تو وہ فوراً مکر جائیں گے. مفاد تو پورا ہوگا تب جب آپ ان کی بات مانیں گی. جب ایسا کشے بھی نہیں دیندے, بخار بھی نہیں دیتے, ہم بڑی سخت حکومت ہے. دفتر آئے بندے میں چاہ بھی نہیں دیندے. سیریسلی میں تو آپ کا پانی دیکھ کے خوش ہو کے چلو, ہمیں گورنمنٹ نے پانی تو دیا ہے ورنہ ہم تو نہیں دیتے. جب سے آپ کی حکومت آئی آپ نے غریب بندے کو سانس نہیں لینے دیا, مولانا فضل الرحمان کو کیا لینے دیا؟ نہیں, غریب بندے کو تو پہلی دفعہ سانس لینے دے رہے ہیں, اس دفعہ امیر کی ذرا سانس لینی بند کی ہوئی ہے, اس میں فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہے. یہ جو غریب کے اوپر 31,000 ارب کا جو قرض چڑھایا گیا تھا نا, 31 ٹریلین, یہ انہی امیروں نے جو آج کل نیب کی کسٹڈی میں انہوں نے چڑھایا تھا, وہی تو ہم بدلہ لے رہے ہیں تاکہ وہ مہنگائی میں. تو بدلہ نہیں لے رہے, چلو میں اور آپ تو پھر بھی رہیں گے, یہ تو ٹرکی چلے جائیں گے. اس لیے چونکہ ہم پاکستان میں ہر چیز کو اسٹریٹ لینس سے تو نہیں دیکھتے, ہمارے ذہن میں ہمیشہ کوئی شک و شبہ تو رہتا ہے, کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس میں 2+2 4 تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور میاں صاحبان کی ہسٹری بھی بڑی خطرناک ہے, شکوک و شبہات سے بھری ہوئی ہے. اب وہ اگر وہ ابھی بیمار ہیں, کورٹ جو ڈیسیجن لیتی ہے ول اسٹینڈ آن دیٹ, اور میرے خیال میں کورٹ خود بھی ڈیسیجن نہیں لے سکتی, میڈیکل بورڈ یہ کرے گا پریڈکٹ کہ یہ باہر جا سکتے ہیں یا ان کو باہر سے علاج کرانا. وہ جتنا اچھل کے زور کر کے بات بتاتے ہیں نا, ایک تو یہ کہ صرف اچھلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اصل بات ہوتی ہے پرفارمنس کی. پرائم منسٹر عمران خان کی پیس کے ساتھ جانا, کام کرنا, وہ تو 24 آورز کام کرتے ہیں, بہت مشکل ہے. اور جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کو قوم کے پیسے اتنے پیارے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 روپے کا بھی حساب ہونا تو وہ ہمیں چائے تک بھی نہیں بلاتے. 6 گھنٹے ہماری کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے. خیال میں شیخ رشید صاحب کا ارادہ ہے کہ اگلے دفعہ وہ اپنے شاپنگ بیگ میں بریانی لے آئیں گے. 1 سال سے زیادہ ہماری گورنمنٹ کو ہو گیا ہے, پرائم منسٹر سمیت, ان کی کابینہ سمیت, ان کے MPAs منسٹر سمیت, کوئی 1 سال میں آپ ہمارے اوپر کوئی 1 روپے کا یا ایک بھی کوئی میگا سکیم کرپشن کا آپ بتا دیں جو ہم نے کیا ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے 40 سال سے کوئی ہاسپٹل بنا ہو, 40 سال میں کوئی یونیورسٹی بنی ہو, 40 سال میں کوئی ایسا انسٹیٹیوشن بنا ہو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ورلڈ لیول کا ہے, نہیں بنا. اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ کے سامنے فیشن شو کیا گیا کہ آج سستی روٹی, آج جو ہے وہ 4 ارب کا صاف پینے کا پنجاب کا پروجیکٹ فیلئر بالکل شکار گیا. نندی پور کا پروجیکٹ 280 ارب میں بنا تھا, 580 ارب میں جا کے چلا گیا. میں آنسر کروں؟ ہاں جی, ہاں جی. سب سے بڑی بات تو یہ کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تقریباً انشاءاللہ ہر دوسرے خاندان میں, اور ابھی 28 ڈسٹرکٹ میں ہم آن دی ہول آپ کو شروع کر کے دے رہے ہیں انصاف صحت کارڈ, جس کی فیملی کو 7,65,000 روپے ملیں گے. جیسے ہی ختم ہو جائیں گے علاج کے لیے, آپ پرائیویٹ ہاسپٹل سے بھی کرا سکتے ہیں, وہ فوراً ریفل ہو جائے گا. والد بھی دوبارہ عیدی نہیں دیتا, ہم تو آپ کو گورنمنٹ ہے آپ کو دوبارہ سے 7,25,000 روپے دے دیں گے. اوئے اوہی صحت کارڈ آ جڑے شماشری بندا پھردا سی, ہن او تے انصاف کارڈ لکھ دیتا. بالکل جھوٹ, بالکل غلط بات. آپ نے ترکی ٹوپی پہنے ہوئے, اس کی لاج بھی رکھے, اس کی لاج بھی جان اللہ نو رکھے. دینی ہے تے خالی شوکت خانم نو دینی ہے. میں سچ بولن دیا پہلے دن دے بابا ہن نا آپ لا کے رہ جانی. ویسے حکومت کا بڑا حوصلہ میڈم, تسی بیوقوفاں نال بھی اونا ہی متقال آندے. یہ جو عثمان بزدار صاحب کی انہوں نے بات کی, ہمیشہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی پرسنالٹیز کو سٹرونگ نہ کریں, انسٹیٹیوشنز کو سٹرونگ کریں. اچھا بزدار صاحب تے انہیں سادے آدمی نے, ایسے جو سلوٹ مارن آ رہے ہو تے ڈر جاندے نے, پتہ نہیں مینوں پھڑن آ رہے نے, نال دے نوں کہن لگ پیندے نے چیک کرو کدھر آیا یہ. او تے ایڈے سادہ نے CM سٹاف دے کلرک نو کہن دے ہندے نے, او 29 تاریخ نو میرا نا نہ کٹ دیں, میں تنخواہ لینی ہوں. لنگ دے بھی کہندے نے ویلے میں روز آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایماندار ہے نا, اپنی تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں نا.
اور اپنی تنخواہ کو ہی حلال کرتے ہیں. اگر کوئی اور کاروبار ہوتا یا اگر کوئی کرپشن کی ہوتی تو وہ بیچارے تنخواہ پہ کیوں گزارا کرپشن تو ایک ذہین آدمی کا کام ہے. کیسے پروجیکٹ کر کے اس میں سے کمیشن لینا ہے, کمپنی چائنا کی اور ادائیگی سوئٹزرلینڈ میں کروانی ہے, اور وہاں سے پیسے آف شور کمپنیوں کے ذریعے پاناما میں لے کے جانے ہیں, اور جدے سے ٹیٹیاں بنوا کے یہاں کہیں ریسیو کروانے ہیں. بابا مارو تو سر چاندو. اب آپ خود بتائیں, ایسی سوچ ہے بزدار صاحب کی کہ وہ اتنا لمبا چوڑا کام کر سکے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کے لیے پی ایچ ڈی پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی کے پرانے ان دو خاندانوں نے کی ہے. شکر ہے ہمیں اس کے اندر مہارت حاصل نہیں ہے, کیونکہ وہ مریم بی بی سے آئی تھنک العزیزیہ کیس میں پوچھا گیا تھا کہ یہ آپ کے نام کیسے پیسے منتقل ہوئے گئے. 2004 میں دادا جی فوت ہوئے تھے, 2008 میں انہوں نے وصیت کی اور مجھے وہ انہوں نے اس کے حصے دیے. مجھے بھی پریشان ہو گیا کہ دادا جی 2004 میں فوت ہوئے تھے تو 2008 میں انہوں نے آپ کو کیسے دی. دادا جی نے 2004 کی وصیت کیتی ہوئے تے 8 چو للوے تے تعلق کی مصیبت ہے. اگلے دے اپنے اگلے دے اپنے پیسے نے لٹ مار کر کے انہوں کٹھے کیتے نے, تعلق کی مصیبت ہے. ہمیں تو مصیبت ہے نا, کیونکہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے نا. ایک ہی وہ میرے ذہن میں آتا چاچا قیدو کے لیے, تو وہ تو شہباز شریف ہی ہو سکتا ہے. وہ مائک شائک نہیں توڑ دیتے ہوتے تھے, میں نہیں مانتا. میرے خیال میں چاچا قیدو کے اوپر وہی فٹ. انہوں نے آگے کہہ دینا قیدو جی لت خراب سی نا, بڑے بوٹ پا کے آ جان گے. ہیر جڑی ہے رنجن نے ملے گی, جس ویلے بیٹھ کے ملاقات کر دینے, بیلا ٹا کے ایتھے انڈر پاس بنے گا. اچھا پھر آخری ہمارے پاس سیدہ کھیڑا رہ گیا. میرے خیال میں اپنا جن کو ہم نے ہیرو بنایا ہے شیخ رشید صاحب کے پاس تو ٹاپ بیچلر شاید پھر بلاول بھٹو ہی رہ جاتا ہے, بلاول بھٹو زرداری. تو ان کو ہم بنا نہیں سکتے, انہی کو سدا کھیڑا بنا دیں. اتنے پہلے تو منور صاحب نے رول کیتا سی نا, تو کہتے ہیں ابا ہیر بھی گئی تھی نال ہمشیر بھی گئی. بلاول کس طرح کہے گا ابا جی ہمارا ہیر چلا گیا ہے. میڈم چگلی ہیں یہ تو فضا آپ نے سیاستدانوں سے بھی بڑھ کر ٹویسٹ کر دیا چیزوں کو. میں حیران ہوں کہ آپ کو سیاست میں ہونا چاہیے. یہ آپ کو فرینچ زبان آتی ہے؟ فرینچ میں ایسی عورتوں کو پھپھے کٹن کہتے ہیں. جہانگیر ترین یا پھر شاہ محمود قریشی صاحب؟ ویری ڈیفیکلٹ ٹو آنسر سم تھنگ بیکاز آپ پھر اس میں سے کوئی آئیڈیا لے لیں. آپ دیکھو کچھ نہیں ہوگا. اچھا چلو مڑا, میں بھی پٹھان ہوں تو میں نے جہانگیر ترین. جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی. شاہ محمود قریشی صاحب آپ دیکھیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کو کوئی اتنا اچھا سیاستدان نہیں سمجھتا. جو کچھ بھی ہے جہانگیر ترین, اور کیا ان کی کیلکولیشن ہے, اور کیا وہ کام کرتے ہیں, کیا اصول والے ہیں, اور مطلب ٹک ٹاک گرلز کا وزارت خارجہ جانا صحیح ہے یا پھر غلط؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی, اب میں آسٹریلیا گئی ہوں, کہیں پر بھی پارلیمنٹ میں باقاعدہ ٹکٹ ہوتی ہے جانے کے لیے, آپ جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. تو اگر ایک خاتون وہاں چلی بھی گئی ہے تو اس کو ہمیں اتنا بڑا وہ نہیں سمجھنا چاہیے, گناہ کبیرہ نہیں ہے. تھوڑا سا ہمیں لبرل بھی ہونا چاہیے. بھائی ہمارے پاس زرتاج گل صاحبہ جی بیٹھی ہیں, اور انہوں نے کہا یہ بیان ہے, یہ آن ریکارڈ بیان ہے کہ جتنی بھی ٹک ٹاک بنانے والی گرلز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, ان کو یہاں پر جانا چاہیے, وزارت خارجہ میں بیٹھ کر ویڈیوز بنانی چاہیے, کیونکہ وزارت خارجہ اسی کام کے لیے ہے. یہ تو آئی ایم ایف سے بھی زیادہ خطرہ. اتنی شرطیں, اتنی باتیں, اتنی چیزوں کے ساتھ ہو گئی ہیں کہ اب تو بہت مشکل ہے.